السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین كذلك يبين اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے طلاق پانے والی عورتوں کے سلسلے میں ایک حکم بیان فرمایا ہے. طلاق جن عورتوں کو دی جائے ان کی کئی شکلیں ہیں اور الگ الگ شکلوں میں ان کے احکام کیا ہوں گے، اس کا تذکرہ چند آیتوں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی بیوی کو طلاق دے، مہر متعین ہو، صحبت نہ ہوئی ہو، یا مثال کے طور پر مہر بھی متعین نہ ہو، صحبت بھی نہ ہوئی ہو، ان تمام تر حالات میں اس بیوی کو کیا ملنا چاہیے، اس طلاق پانے والی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حق دیا ہے، وہ ساری باتیں اس سے پہلے بیان کی گئی ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق والی عورتوں کے بارے میں فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. مطلقات، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کس طرح کی طلاق پانے والی عورت یا کون سی عورتیں، کس کس صورت میں طلاق پانے والی عورتیں. عام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، طلاق پانے والی عورتوں کے لیے متاع بالمعروف، بھلائی کے ساتھ ساز و سامان ہے، بھلائی کے ساتھ کھانا خرچہ ہے، کچھ فائدہ پہنچانے والی چیز جو طلاق پانے والی عورتوں کو ملنا چاہیے. بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، یعنی شریعت اسلامیہ میں جانے پہچانے طریقے کے مطابق اور عرف عام میں معروف طریقے کے مطابق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقہ یعنی طلاق والی عورتوں کو متاع یعنی کچھ سامان، کچھ خرچہ، کچھ پیسہ یا کچھ چیزیں جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی گزار سکیں، جس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ثابت کیا ہے. اللہ فرماتا ہے حقا علی المتقین، یہ متقی حضرات جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر حق ہے، ثابت ہے، ان کے اوپر یہ چیز ثابت ہے کہ وہ ایسا کریں، ایسا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیے کہ 2-3 باتیں بیان فرمائی ہیں. ایک تو طلاق والی عورتوں کو کچھ ملنا چاہیے، دوسری چیز یہ ہے کہ بھلائی کے ساتھ ہونا چاہیے، تیسری چیز ہے کہ تقوی شعار جو ہیں ان کے اوپر حق ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تقوی شعار نہ ہوں ان کے اوپر یہ چیز نہیں لازم ہوتی، ان پر بھی لازم ہے، سب پر ہی لازم ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے تقوی شعاروں پر یہ حق ہے، کیونکہ تقوی شعار ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر عمل کرتے ہیں. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرامین پر، اللہ کی فرمودات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، وہی پیش رہتے ہیں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے میں جذبہ رکھتے ہیں اور اس کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. اس لیے ان کا نام لیا گیا کہ تقوی شعاروں پر واجب ہے، یعنی یہ واجب ہے اور یہ کام تقوی شعار ہی کریں گے، انہیں کرنا چاہیے. آگے اللہ فرماتا ہے كذلك يبين الله لكم آیاته، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتوں کو کھول کر کے بیان کرتا ہے، واضح کر کے بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آیتیں کھول کے بیان فرماتا ہے. اب یہاں پر مفسرین کے یہاں 2 تفسیریں اس آیت کریمہ کی موجود ہیں. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں طلاق کس طرح سے دی گئی ہو، کس صورت میں دی گئی ہو، ایسی کوئی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی ہے. اللہ نے فرمایا مطلقات کے لیے، مطلقہ عورتوں کے لیے سامان ہے، مطلقہ عورتوں کے لیے فائدہ اٹھانے والی چیز ہے، یعنی ان کو ملنا چاہیے فائدہ اٹھانے والی چیز. اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کون سی طلاق پانے والی عورت. ہم لوگوں نے اس سے پہلے پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہو اور تم نے ان سے صحبت بھی نہیں کی ہے اور تم نے ان کے لیے مہر بھی متعین نہیں کیا ہے، مہر بھی متعین نہیں تھا، عقد نکاح ہو گیا اور ابھی صحبت بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے طلاق کی نوبت آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسی صورت میں تمہارے اوپر صرف اور صرف کچھ فائدہ پہنچانے والی چیز انہیں دے دینا ہے، یعنی کوئی چیز طے نہیں چونکہ تھی پہلے سے اور صحبت بھی نہیں ہوئی ہے، خلوت بھی نہیں ہوئی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ہے متعوہن، انہیں کچھ ساز و سامان دے دو، کچھ دے دو.
اور بات آئی تھی کہ اس بارے میں کافی کئی ایک باتیں ہیں کہ کیا دے دیں. کسی نے کہا 2 جوڑے کپڑے دے دو, کسی نے کہا آدھا ساگ کھجور دے دو, کسی نے اور کچھ کہا. تو معروف طریقے سے جو بھی چاہے دے دیں. تو ایک تفسیر اس آیت کریمہ کی یہ ہے کہ چونکہ اس میں کوئی قید نہیں ہے, اس لیے ساری طلاق پانے والی عورتوں کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے, کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. چاہے وہ صحبت ہوئی ہو اس کے بعد طلاق دی گئی ہو, یا مثال کے طور پر صحبت سے پہلے طلاق دی گئی ہو, مہر متعین رہی ہو اس کے بعد طلاق دی گئی ہو, مہر متعین نہ رہی ہو طلاق دی گئی ہو. ہر صورت میں کسی بھی طرح کی طلاق پانے والی عورت ہو, اس کو کچھ نہ کچھ شوہر کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ دے دے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ طلاق جو ہے یہ نکاح کے بندھن کو توڑنے کا اعلان ہے کہ میں نکاح کا بندھن توڑ رہا ہوں. تو اب ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے دل آزاری ہوتی ہے, دل میں تکلیف ہوتی ہے, تو اس کی دل جوئی کے لیے کسی بھی طرح کی طلاق دی جا رہی ہو اس کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے. یہ ایک تفسیر ہے کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے, اس لیے سب کو دے دینا چاہیے. اب مفسرین کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے لیکن بہتر ہے, مستحب ہے, ہونا چاہیے. اس لیے اللہ نے فرمایا حقاً علی المتقین, تقوی شعاروں پر یہ چیز ثابت ہے, یعنی یہ چیز ہونی چاہیے ان کی طرف سے. ایسا نہیں کہ فرض ہے, لیکن بہرحال یہ چیز اچھی ہے, بہتر ہے, اور ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ دیں تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو, ان کی دل شکنی نہ ہو, بلکہ وہ ان کی دل جوئی ہو جائے کہ ہمیں الگ کیا جا رہا ہے تو کچھ نہ کچھ ہمیں سامان بھی مل رہا ہے, کچھ پیسے بھی ہمیں دیے جا رہے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ عام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے, عام بات کہی گئی ہے طلاق پانے والی عورتوں کے لیے, اس لیے سب کے سب عورتوں کو دے دینا چاہیے. اس بارے میں اور بھی آیتوں سے وہ دلیل پکڑتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کے سلسلے میں, یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہیے کہ اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو, اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو اور دنیاوی زندگی کی زیب و زینت چاہتی ہو, آخرت نہیں بلکہ تم کو دنیا چاہیے, دنیا کی خوشحالی چاہیے, مال چاہیے, اچھا رہنا سہنا, اچھا کپڑا, اچھا کھانا, اگر تم کو یہ ساری چیزیں چاہیے, آخرت نہیں چاہیے, تو پھر ٹھیک ہے, یہ تو میرے بس کا نہیں ہے, کیونکہ میں دنیا پرست نہیں ہوں, دنیا کے لیے نہیں آیا, دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے ہوں کہ تمہارے لیے بہت زیادہ کشادہ اور مال دولت اور فراوانی والی زندگی تم گزارو. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور اس دنیاوی زندگی میں ایک مسافر جیسی زندگی گزارنا تمہیں پڑے گا. اگر اس طرح سے رہنا ہے تو ٹھیک ہے, میں ہوں, تمہارے ساتھ میں رہو اور میں تمہیں اپنے ساتھ میں رکھوں گا. لیکن اگر تم یہ چاہتی ہو کہ دنیا اور دنیا کی زیب و زینت تمہیں مل جائے, فتعالینا, تو آؤ, امتعکن, میں تمہیں کچھ سامان دے دیتا ہوں, وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا, اور تمہیں بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے سے الگ کر دیتا ہوں. اس میں اللہ نے کیا فرمایا, آپ یہ کہیے کہ آؤ امتعکن, میں تمہیں کچھ دے دیتا ہوں, کچھ ساز و سامان دے دیتا ہوں, کچھ روپے پیسے تھوڑا بہت, یا مثال کے طور پر کپڑے یا کچھ اور اناج غلے, کچھ تم کو دے دیتا ہوں فائدہ اٹھانے کے لیے, اور تم کو میں خوبصورتی کے ساتھ الگ کر دیتا ہوں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا, جبکہ آپ کی بیویاں ہیں, آپ نے صحبت بھی کی ہے ان سے, آپ نے مہر بھی دیا ہے, مہر بھی آپ دے چکے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں, آپ صحبت ان کے ساتھ کر چکے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم دنیا چاہتے ہو تو آؤ, میں تم کو کچھ دے دیتا ہوں اور تم کو خوبصورتی کے ساتھ الگ کر دیتا ہوں. تو یہ وہ عورتیں ہیں, یعنی جن عورتوں کے بارے میں, ازواج مطہرات کے بارے میں, جو آپ کی بیویاں ہیں, جن کو آپ مہر دے چکے ہیں, جن سے آپ صحبت کر چکے ہیں. ایسی بیویوں کو طلاق کے بارے میں بھی اللہ کیا فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ ساز و سامان دے دو. تو اس آیت کریمہ سے استدلال کیا گیا ہے کہ یہ عام بات ہے, اس لیے عام طور پر عمل کر سکتے ہیں, اور سب کو چاہیے کہ طلاق اگر دے اپنی بیوی کو تو کچھ نہ کچھ بہرحال اپنی طرف سے اس کو دے دے تاکہ اس کی دل جوئی ہو جائے. اس معنی کی اور بھی دوسری آیت کریمہ ہے دوسری سورت کے اندر, اس میں اللہ نے فرمایا فمتعوہن, تو انہیں تم کچھ ساز و سامان دے دو, وسرحوہن, اور تم انہیں الگ کر دو. اس طریقے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور پر سب کو یہ حکم دیا ہے. تو ایک بات یہ ہو گئی کہ ہر طلاق والی کو کچھ نہ کچھ بہرحال آدمی کو دے دینا چاہیے. دوسری جو تفسیر ہے اس آیت کریمہ کی وہ یہ ہے, اس سے پہلے ہم لوگوں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی, کیونکہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کو صحبت کرنے سے پہلے اور مہر متعین کرنے سے پہلے طلاق دے دو, تو اللہ نے فرمایا تھا کیا, اللہ نے فرمایا تھا کہ تم جو ہے انہیں ومتعوہن, تم انہیں طلاق دے رہے ہو, صحبت بھی نہیں ہوئی ہے,
اور مہر بھی متعین نہیں ہے، تو اب تمہارے اوپر کچھ واجب نہیں ہے، بس تم کچھ ساز و سامان دے دو، تھوڑا بہت دے دو تاکہ وہ دلجوئی ان کی ہو جائے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کیونکہ اگر آدمی نے صحبت کی ہے اور مہر بھی متعین ہے، تب تو مہر دینا واجب ہے، جتنی مہر متعین ہے وہ مہر دینا واجب ہے، کیونکہ صحبت بھی کیا ہوا ہے۔ اور اگر مثال کے طور پر مہر متعین ہے اور صحبت نہیں کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آدھی مہر دینا ہے تم کو۔ اور اگر مثال کے طور پر آدمی نے صحبت کر لی ہے اور مہر متعین نہیں تھا تو ایسی صورت میں اس کو مہر مثل دینا ہے، یعنی جتنی اپنی دوسری بیویوں کو اس نے دیا ہے یا اور جو عرف عام میں خاندان میں جو مہر دینے کی مقدار چلتی ہے اتنی مقدار اس کو مہر دینا چاہیے، اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے۔ تو مفسرین یہ کہتے ہیں، دوسری تفسیر اس کی یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کس صورت میں کیا دینا ہے۔ اگر مہر متعین نہیں ہے، صحبت بھی نہیں ہے، تو کچھ سامان دے دینا ہے۔ اگر مہر متعین تھا اور صحبت ہوئی ہے تو مہر متعین دے دینا ہے مثال کے طور پر، اور اگر صحبت کیا ہے مہر متعین نہیں تھی تو ایسی صورت میں اس کو مہر مثل دینا ہے۔ تو ساری شکلوں میں کیا دینا اللہ نے بتا دیا ہے، اس لیے ہر عورت کو جس کو طلاق مل رہی ہو ساز و سامان دینا ضروری نہیں ہے۔ ساز و سامان کچھ پیسہ یا کچھ سامان نہیں دینا ہے، بلکہ اس عورت کو صرف اور صرف دینا ہے جس عورت کو طلاق دی گئی ہو، مہر بھی متعین نہ ہو اور آدمی نے اپنی بیوی سے صحبت بھی نہ کی ہو تو کچھ دینا چاہیے اس کو، ورنہ ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ دینا واجب کیا ہے، تو پھر آخر یہ الگ سے سامان کیوں دیا جائے گا؟ انہیں مہر مل رہی ہے، ان کو آدھی مہر مل رہی ہے، پوری مہر مل رہی ہے، تو ایسی صورت میں جب پوری مہر مل رہی ہو، آدھی مہر مل رہی ہو، تو پھر یہ الگ سے کچھ سامان دینے کا حکم جو ہے یہ ان کے لیے نہیں ہے، صرف ان عورتوں کے لیے ہے جن عورتوں سے مردوں نے نکاح کیا ہو، اپنے نکاح ہوا ہو، طلاق ہو گئی ہو، نہ تو مہر متعین ہو اور نہ ہی صحبت کی ہو، اس کے لیے ہے۔ تو یہ دو تفسیریں ہیں، ایک تو یہ کہ ساری متعلقہ عورتوں کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، اور دوسری تفسیر یہ کہ صرف ان عورتوں کو دینا چاہیے جن کی مہر متعین نہیں ہے، صحبت بھی نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں ہمیں خلاصہ یہ جاننا چاہیے کہ اصل تو یہی ہے کہ جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو عقد نکاح کے بعد، خلوت بھی نہ ہوئی ہو یعنی صحبت بھی نہ ہوئی، تنہائی بھی نہ ہوئی ہو اور مہر بھی متعین نہ ہو، انہیں تو یہ سامان دینا واجب ہے، یہ سامان دینا واجب ہے تاکہ ان کی دلجوئی ہو۔ بقیہ جو طلاق پانے والی عورتیں ہیں جس میں ان کو مہر وغیرہ ملتی ہے، آدھی مہر، پوری مہر، مہر مثل ملتی ہے، ان صورتوں میں یہ چیز واجب نہیں ہے، لیکن ایک دلجوئی کے لیے بہتر ہے، دلجوئی کے لیے مستحب ہے، دلجوئی کے لیے سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ کوئی اگر نہیں دیتا ہے تو گنہگار تو نہیں ہوگا، لیکن دے دینے والا بہتر ہے، اور یہ تقوی کی چیز ہوگی، کیونکہ اللہ نے فرمایا حقا علی المتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے یہ چیز حق ہے اور انہیں دے دینا چاہیے۔ وہی لوگ اس سلسلے میں آگے رہتے ہیں اور انہی سے امید ہے کہ وہ یہ کام کریں گے۔ یہ ساری باتیں بیان کر کے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتوں کو اسی طریقے سے تمہارے سامنے کھول کے بیان فرماتا ہے، یعنی اس مسئلے میں کھول کر کے بیان فرمایا، اس سے پہلے بہت سارے مسائل میں آیتوں کو کھول کر کے بیان فرمایا۔ اللہ کا یہی طریقہ ہے کہ دین کے احکام سمجھانے کے لیے اپنی آیتوں کو واضح طور پر ایک مسئلے کو کھول کے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو، تمہاری سمجھ میں آ جائے، تمہارے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے اور تم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کے بیان فرماتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی آیات میں بہت ساری باتیں بڑی تفصیل سے بیان کی جاتی ہیں اور بہت ساری آیتوں کو، بہت ساری باتوں کو اجمالی طور پر بیان کیا جاتا ہے، اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں ملتی ہے۔ بہرحال اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کا فرمان، یہ دونوں ایک ساتھ میں الگ کیے بغیر، سنت قرآن سے الگ نہیں ہو سکتی اور قرآن سنت سے الگ نہیں ہو سکتا، بغیر سنت کے قرآن نہیں سمجھا جا سکتا، بغیر قرآن کے سنت کو نہیں سمجھا جا سکتا، اس لیے سنت کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے اور قرآن کے بغیر سنت نہیں سمجھ سکتے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ الْحَوْض، یہ قرآن اور سنت ہرگز کبھی جدا نہیں ہو سکتے، یہ دونوں ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی حشر کا فیصلہ فرما دے گا، اور اس کے بعد جب میں جامع کوثر کے پر پہنچ کر کے تم سب سے پہلے پہنچ کر کے تمہارے لیے جام تیار کروں گا اور اپنے ہاتھوں سے تمہیں جام پلاؤں گا، اس وقت وہ وقت آ جائے گا، لیکن قرآن و سنت کبھی الگ نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے جو لوگ قرآن کو سنت کے بغیر سمجھنا چاہتے ہیں اور جو لوگ قرآن کو چھوڑ کر کے سنت کو کافی سمجھتے ہیں،
یہ دونوں طبقے غلطی پر ہیں، باطل پر ہیں، ناحق پر ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہے، سنت کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سارے لوگ جب ساری تفصیل سنت میں ہے، حدیث میں ہے، تو پھر ہمیں قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن تو ٹیکسٹ ہے، سنت یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے، تو ہمیں ایکسپلینیشن مل جائے، ٹیکسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال یہ لا علمی ہے، نادانی ہے، اور باطن کے فساد کی دلیل ہے، اور عقیدے کے اندر بگاڑ اور اس کے اندر انحراف کی دلیل ہے، ورنہ کوئی بھی آدمی سنت کے بغیر قرآن اور قرآن کے بغیر سنت کی بات نہیں کہہ سکتا۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔